Bismillahirrahmanirrahim. Today is very important lecture in Contract Act. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ڈیفائن آفر اینڈ اٹس ریووکیشن. In the previous lecture we have discussed the offer, what are the essential of valid offer, and today we will discuss offer and its termination. 3 الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی یوز کیا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے منسوخی. سیٹ اسائڈ، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ منسوخی. ایک ورڈ آج کل یوز کیا جاتا ہے سیٹ ایٹ ناٹ، SET سیٹ، AT NAUGHT. سیٹ ایٹ ناٹ، منسوخی. کہ اگر آپ کو یہ کویشچن آتا ہے کہ ڈیفائن آفر، ہاؤ اٹ از سیٹ اسائڈ، ہاؤ اٹ از ٹرمینیٹ اور ہاؤ اٹ از سیٹ ایٹ ناٹ، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آفر کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آفر کیا ہے. آفر کیا ہے کہ جب کسی شخص کی مرضی ہاں یا نہ میں پوچھنا، کسی کام کے کرنے کے لیے اس شخص کی مرضی کو ہاں یا نہ میں پوچھنا. دی ولنگنیس آف آفری ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. کہتا ہے کہ جب کوئی بھیجی ہوئی آفر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایکسیپٹنس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مین آپ کا کویشچن آج کا یہ ہے جو پچھلے کافی سالوں سے مسلسل کسی نہ کسی صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی یونیورسٹی سے اٹیمپٹ کر رہے ہوں. ہر ایک چیپٹر میں سے ایک کویشچن بڑا اہم ہوتا ہے. تو اس میں سے جو آپ کا پارٹ 3 LLB 5 ایئر کا جو پارٹ 3 ہے، اس کا یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر، اس میں سے ہے ریووکیشن، کہ ایک بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ کس طرح سے منسوخ ہو جاتی ہے. اب سب سے پہلے وہ کہتا ہے، یا میتھڈ آف ریووکیشن اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے کسی بھی آفر کو ریووک کرنے کا، تو وہ سارے کے سارے ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں. فرسٹ آف آل ہے نوٹس آف ریووکیشن. ریووکیشن کا مطلب کیا ہوا؟ منسوخی. کہ آپ ریووکیشن کا نوٹس دے کے منسوخ کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی دوسرے شخص کو آفر کی، آفری کو، کہ دیر آر 2 person in a contract, 1 person is offerer and other person is offeree. Offerer کون ہے؟ The person who is making an offer is called offerer, to whom the offer is made is called offeree. اب کہتا ہے کہ 2 اشخاص ہیں، اس میں آفرر جو ہے آفری کو کیا بیچتا ہے؟ اس کی ولنگنیس پوچھنے کے لیے کوئی ریٹن فارم میں اس کو آفر بیچتا ہے کہ فلاں میں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ اس کو ریووک کرنے کے 2 طریقے ہیں. فرض کریں اس میں ٹائم پیریڈ لکھا ہوا تھا، اس میں آپ نے اس کو 7 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ اس کا جواب 7 دن کے اندر اندر مجھے دے دیں، لیکن اس کا جواب نہیں آیا آپ کے پاس. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ فوری طور پہ اس کو نوٹس دے دیں گے کہ جو میں نے آفر بھیجی تھی یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ غلطی سے آ گئی ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طرح آپ اس اسپیسیفائڈ پیریڈ سے اس کی ایکسیپٹنس وصول کرنے سے پہلے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ نوٹس دے کے اس کو منسوخ کر سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ صرف ڈیٹ واز ناٹ فکس ان دی نوٹس، اس میں نوٹس میں تاریخ نہیں ڈالی گئی کہ کب تک اس کا آپ جواب دیں گے. تو اس کا جو پرنسپل یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچے گی تو آپ کی بھیجی ہوئی آفر ایکسیپٹ ہو جائے گی، بعد میں آپ کو ریووک کرنے کا اختیار کوئی نہیں. آپ ماڈرن ڈیوائسز یوز کر کے، جدید ترین طریقہ استعمال کر کے آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے کیا کیا، آفر اس کو بھیجی ریٹن فارم میں،
آپ نے اس کو UMS لفافہ رجسٹری کروایا. اس کا تیز ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو TCS کے ذریعے یا اس سے بھی جدید طریقہ جو ہے کہ آپ موجودہ دور میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کال کے ذریعے، کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کر کے کہ جو آپ کی بھیجی ہوئی آفر ہے اس سے پہنچنے سے پہلے آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو ریووک کرنے کا. لیپس آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے بعد آپ کی بھیجی ہوئی آفر ختم ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے اس آفر میں یہ لکھا کہ آپ میری اس آفر کا جواب ودن 7 days، ودن 10 days، ودن 3 days آپ دیں. لیکن جب وہ 3 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا اینی اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو بھی اس میں آفر میں لکھا گیا تھا، اگر وہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آپ کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے. تیسرا جناب ہے فیلئر آف فلفلمنٹ کنڈیشن، کہ جو مطلوبہ طریقہ کار آفر میں طے کیا گیا تھا آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. مثال کے طور پہ جیسے ویکنٹ پوسٹ، کچھ خالی اسامیوں کی اشتہار آتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے آپ صرف اور صرف ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ بائی ہینڈ وصول نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو انہوں نے طریقہ کار طے کیا تھا آفر میں اس کو فالو نہیں کیا، تو پھر اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو بھیجی ہوئی ایکسیپٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ وہ نہیں کرتا، تو آپ کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آگے جناب وہ کہتا ہے ڈیتھ آف این آفرر اینڈ آفری آر آفری، کہ آپ نے جس کو آفر بھیجی تھی وہ آفر کرنے والا فوت ہو گیا، یا جس کو آفر کی تھی وہ فوت ہو گیا، تو وہ آفر جو ہے وہ وہاں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہے انسینٹی. انسینٹی کا مطلب ہوتا ہے خاطر العقل ہو جانا، مبہوت الحواس ہو جانا، اپنے سینسز میں نہ رہنا. اب وہ کہتا ہے کہ اگر آفر کرنے والا یا جس کو آفر کی گئی وہ انسین ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، خاطر العقل ہو جائیں، تو آپ کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اچھا جناب، نیکسٹ ہے اس کا جو اس کی جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ریووکیشن آف آفر بائی آفری 6، کہ اگر جس کو آپ نے آفر کی تھی اس نے بائی فیس ہی ہو، ایٹ دا ٹائم ہی آپ کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا. مثلاً آپ ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے ہیں، ریٹرن فارم میں آپ نے بھیجی ہے، یا فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی فلاں میں چیز اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی میں آپ کو نہیں خریدنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ وہ آفر جو ہے اسی وقت وہاں پہ ہی موقع پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. آگے جناب ہے کاؤنٹر آفر بائی آفری. اسینشیل آف ویلڈ کانٹریکٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ویلڈ اسینشیل آف آفر کا ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کراس آفر نہیں ہونی چاہیے. اب کراس آفر کیا ہے کہ آپ کی بیچی ہوئی آفر کے مد مقابل وہ اپنی آفر دے دیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ میں موبائل جو ہے وہ 30,000 میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے. آفر کی ڈیفینیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی مرضی ہاں یا نہ میں پوچھنا، وہ یہ آفر ہے. اس میں کیا ہوا کہ آپ نے آفر کا جواب نہیں دیا، تو آگے سے آپ نے خود کہہ دیا کہ جی میں بھی یہ موبائل ایک فروخت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کاؤنٹر آفر آ گئی، بجائے کہ جواب دیتے بلکہ کیا ہوا کاؤنٹر آفر آ گئی. وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بھیجی ہوئی آفر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ون آ گیا جناب کہ دیت آر انسینٹی آف دی آفر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ انہوں نے الگ الگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں
کہ اگر آفر کرنے والا وہ فوت ہو جائے، جس کو آفر کی گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جناب سبسیکوینٹ اللیگیلٹی۔ جو آپ نے جب آفر بھیجی تھی، سبسیکوینٹ ہوتا ہے بعد میں، اللیگیلٹی ہوتا ہے غیر قانونی ہو جانا، کہ ایٹ دا ٹائم آف پریزنٹیشن آف دیٹ آفر اٹ واز لیگل بٹ آفٹر ہیپننگ سم سرکمسٹانسز اٹ بیکمز اللیگل۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو چاول فروخت کرنے کی آفر کی، ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں چاول فروخت کرنا چاہتا ہوں، آفر کی، آپ نے آفر بھیجی اس کو، اس نے آپ کی آفر ایکسیپٹ کر لی، لیکن جو اس کی ڈیلیوری تھی، جو پوزیشن ڈیلیور ہونا تھا اس کا چاول کا، وہ 15 دن بعد فیوچر میں تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس ڈیلیوری سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگا دی کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چاول کی ترسیل نہیں کر سکتے، یا اسی جگہ کو اور بھی مثال ہو سکتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو آپ نے جب آفر کی تھی وہ لیگل تھی، لیکن بعد میں کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ جو آپ کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ اللیگل ہو گئی۔ نیکسٹ ون ہے جناب ڈسٹریکشن آف سبجیکٹ میٹر، کہ جس چیز کے متعلق آپ نے آفر کی تھی وہ سبجیکٹ میٹر یعنی کہ وہ چیز ہی نہیں رہی۔ اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک شخص اپنا ریس والا گھوڑا وہ فروخت کرنا چاہتا تھا، اس نے آفر کی کہ میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس آفر کی ایکسیپٹنس سے پہلے یا ایکسیپٹ بھی ہو جائے، وہ گھوڑا فوت ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دی سبجیکٹ میٹر آف دی کانٹریکٹ، دی سبجیکٹ میٹر آف دی آفر ہیز بین ڈسٹرائڈ، تباہ و برباد ہو گیا، اس کا کوئی اب مقصد نہیں رہا، وہ فلفل ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہو گیا اس کو پرفارم کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو آفر آپ نے بھیجی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹرمینیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لاسٹ میں ہے فیلئر ٹو ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو دا موڈ، جو پہلے میں نے پریسکرائب مائنر آپ کو بتایا ہے کہ جو طریقہ کار آفر میں طے کیا گیا تھا اس کے مطابق آپ نے فالو کرتے ہوئے اس کا جواب نہیں دیا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا جناب آپ کا آج کا کویشچن، کہ جس میں ہے کہ آفر کیا ہے اور اس کی ٹرمینیشن کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں ایکسیپٹنس اور اس کے اسینشیل ڈسکس کریں گے۔